الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 33 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 34 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ قرآن کریم میں اس اسلوب سے بہت سے مقامات پر اس اسلوب میں بحث کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، یعنی کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ الغرض یہ کہ جس طرح اندھیرا اور اجالا سملیرٹیز نہیں رکھتے، اسی طرح اللہ کے فرما بردار بندے انجام کے اعتبار سے کیا ان کے برابر ہوں گے جو کہ مجرمین ہیں؟ یعنی اس آیت میں کس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے اللہ کے بندے سب ہیں، انسانیت کے اعتبار سے تمام کے تمام لوگ ایک پیج پہ کھڑے ہیں، تمام کا لیول ایک ہے۔ انسانیت، ایک بندے کا انسان ہونا کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہونا۔ لیکن اس کے بعد ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے جو سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے، وہ اسی سٹینڈرڈ پہ ہی اگر دنیا سے جاتا ہے اور بروز قیامت اٹھایا گیا تو اس کے اسی سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ اس کو آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں، یعنی مختلف طرح سے عقائد لوگوں نے گھڑ لیے، ایک صحیح وحدہ لا شریک الہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی صحیح مسلم، جسے کہہ لیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اب دوسری طرف دیگر گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اب ان کا انجام جو ہے وہ ان جیسا نہیں ہوگا جو مسلمان ہیں، یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان جیسے نہیں ہوں گے قیامت کے دن جو کہ اللہ کا انکار کرنے والے۔ دنیا میں یہ سب ایک لیول پر ہیں، لیکن جس طرح کہہ لیں کہ اللہ نعمت دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تھی، جب انہوں نے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ یعنی اس وقت جب آپ دعا کر رہے تھے اپنے لیے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو لیے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اس وادی کو جو کہ غیر ذی زرع ہے، جو کہ بغیر سبزے کے وادی ہے، ایک بنجر زمین پر ہے، اس کو تو پھلوں والا کر دے۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا اس میں سے۔ ہاں ابراہیم تیری دعا بھی قبول کی جائے گی، لیکن یہ دنیا ہے، اس میں کافروں کو بھی ملے گا، لیکن امتعوا قلیلا، تھوڑا نفع دیا جائے گا، لیکن پھر وہ میری طرف لوٹائے جائیں گے اور اپنے انجام کو چکھیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر ایک بندے کا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ سیم کیا جا رہا ہے، سورج ہے تو وہ مومنوں کافروں سب پر نکل رہا ہے، روشنی جو ہے وہ سب کو دے رہا ہے، بارش سب پر برستی ہے، ٹھیک ہے، زمین سب کے لیے ایک جیسا اناج اگاتی ہے، تو یہ لاجک تو بالکل پور ہے کہ دنیا میں اگر ہیں تو نافرمانی اور فرما برداری کرنے والے آخرت میں بھی ایک ہی پیج پہ ہوں گے، ایک ہی نہج پہ کھڑے ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر الیبوریٹ کیا گیا کہ یہ نہایت، اگر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ بالفرض قیامت آ بھی گئی تو ہم انجام کے اعتبار سے بری جگہ پر نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میرے فرما بردار بندے تم مجرموں جیسے نہیں ہوں گے، یعنی انجام کے اعتبار سے متقین کی فہرست میں ہوں گے اور جنت نعیم میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔
ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا حکم لگاتے ہو. یعنی ایسی رائے انہوں نے دی نا، مت ماری گئی ہے. کیا رائے دی انہوں نے؟ ان کی رائے کیا تھی کہ بروز قیامت سب جو ہیں وہ ایک ہی پیرامیٹر پر اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے کی باتیں کر رہے ہو. اللہ ہے مالکی، اللہ ہے مالکی یوم الدین، اللہ کے ہاں انصاف ہے. تم کیسے یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان اور مجرمین دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا دیکھا ہے کہ حکومت ہے وہ اپنے وفاداروں کو اور غداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں، کچھ پیمانوں پہ تم نعمتوں کی تقسیم کو تو یکساں دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم دنیاوی معاملات پہ بھی غور کرو تو مطیع اور فرما بردار دنیاوی اعتبار سے بھی الگ نہج پہ ہوتے ہیں اور غدار الگ نہج پہ ہوتے ہیں. تو تم نے کیسے تصور کر لیا کہ آخرت میں یہ سب ایک برابر ہوں گے؟ اول تو آخرت کا انکار کرتے ہو، اور جب انکار کرنے سے تمہارا جی بھرے، اقرار کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو تم کہتے ہو کہ ہم انجام کے اعتبار سے وہاں برے نہیں ہوں گے. کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب آگے ذکر ہوتا ہے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ یعنی اب سے فیصلے سنا رہے ہو کہ ہم اس دن بلیسڈ ہوں گے. کیا تم پر کوئی ایسی کتاب میں حکم نازل ہوا؟ تمہارے پاس کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ تمہارے پاس بینہ کیا ہے؟ تمہارے پاس روشن نشانی کیا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اب فیصلہ سناتے پھرتے ہو؟ سن لو سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات کا ضامن ہو. ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں؟ یعنی کیا ان کے پاس کچھ مددگار ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں ذکر ہوتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اب پنڈلی کھولے جانے کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے تصور سے بالکل ماورا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر اللہ کی کسی خاص تجلی کا ذکر ہو جس کا ظہور میدان محشر کی کسی خاص مرحلے پر کسی خاص وقت میں ہونا مقصود ہو. لیکن بہرحال ہم اس آیت کو اپنی سمجھ سے پرکھ نہیں سکتے، اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اللہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو جس طرح متشابہات آیات میں قرآن کریم میں بہت مقامات پر ذکر ہے، اس کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، اور بیدہ الخیر، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ علیہ باللہ ہاتھ رکھتا ہے اس طرح کے جو مخلوق کے ہیں یا اس کے مثل یا اس جیسے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اللہ وجود کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ نور السماوات والارض، جو اس نے اپنا تعارف قرآن کریم میں دیا. بہرحال قیامت کے دن تو ہر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا. تو بہرحال اس آیت میں جو ذکر ہے پنڈلی کھولی جائے گی، اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا ممکن ہے کہ کچھ خاص قسم کی تجلی کا ذکر ہو، لیکن متشابہات میں سے اس لیے اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ 100% ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدہ کے لیے تو وہ کر نہیں سکیں گے. بروز قیامت انسان اللہ کو سجدہ کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، وہ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا.
اور اللہ کلیئر فرما رہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پکارے جاتے تھے کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو، وَهُمْ سالمون، صحیح سلامت بھی تھے، لیکن اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی وہ جانتے بوجھتے نماز کو ترک کرتے تھے. دنیا میں وہ لوگ اذان کی آواز پر کبھی توجہ ہی نہیں کرتے تھے، اور کوئی مجبوری اور معذوری نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے. قیامت کے دن میدان حشر میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. استغفر اللہ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں. یعنی کیا ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کا ذکر ہے یہاں پر کہ اے نبی آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، ان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا. استدراج، اس سے مراد ایسا عذاب ہے جو اللہ کی ڈیل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے باعث کسی قوم یا کسی فرد پر آہستہ آہستہ آتا ہے، درجہ بدرجہ، تدریج کے ساتھ. اور تدریج، استدراج، یہ سارا ان تمام کا مادہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ اسی کا ذکر ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان پر تدریجاً عذاب آئے گا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور یہ جانتے بھی نہ ہوں گے. یعنی یہاں تک کہ ان کی مہلت کا وقت پورا ہو جائے گا اور پھر اچانک عذاب کے شکنجے میں ان کو گھیر لیا جائے گا. اور سمجھنے کے اعتبار سے یہ چیز بہت زیادہ ڈینجرس ہے. سوچئے ایک شخص عذاب میں گرفتار ہے، آہستہ آہستہ وہ موت کے گھڑے، وہ تباہی کے گھڑے، وہ عذاب میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے مقررہ مدت تک وَأُمْلِي لَهُمْ، میں تو ڈیل دے رہا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یعنی پھر آہستہ آہستہ گاہے بگاہے تباہی کے دہانے پر وہ شخص جاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تدریج کے ساتھ، اور پھر بڑا عذاب آتا ہے موت کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، دنیاوی عذاب کی صورت میں، اور وہ گھیر لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہے. اللہ ہمارے معاملے میں آسانی فرمائے، صراط مستقیم پر جمے رہنے کی، چلتے رہنے کی توفیق دے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں. یعنی آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سال ہر سال دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اپنی اس محنت کے عوض جب آپ ان سے کسی معاوضے یا اجرت کے طلبگار بھی نہیں ہیں تو یہ لوگ آخر کس لیے پریشان ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح. صاحب الحوت حضرت یونس کا لقب ہے. قرآن میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا گیا. یعنی آپ کی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو آپ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اس طرح آیا ہے کہ اذ ذہب مغاضبا، کہ جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا. آپ کا یہ غصہ حمیت حق میں تھا اور قوم کی طرف سے مسلسل ہٹ درمی اور کفر کی وجہ سے تھا، لیکن اس میں خطا کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہجرت کرنے سے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا. تو کیا ہوا؟ اذ نادا وہو مظلوم، تو جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا. اور یہ پکار کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں انتہائی رنجیدہ حالت میں اللہ سے فریاد کیا کر رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر اللہ فرماتا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام
اور احسان تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان پر۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں مبعوث کیے گئے تھے؟ قدیم عراق، اور اس کا شہر تھا نینوا، وہاں مبعوث کیے گئے تھے، اور یہ شہر بعلبک کے شمال میں واقع تھا۔ بعلبک جو ہے وہ ایک بت کے نام پر فیمس جو ہے وہ شہر تھا، جو کہ دو ناموں سے مکس کر کے رکھا گیا تھا۔ بہرحال اس کی اپنی ڈیٹیل ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ اس علاقہ سے گزرتے ہوئے خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں۔ آج کل تو یہ دونوں دریا سکڑ کر چھوٹی چھوٹی ندیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے بہت بڑے دریا ہوں گے۔ تو حضرت یونس نینوا شہر سے نکل کر ان میں سے کسی دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ تو یہ واقعہ سورۃ الصافات میں ڈیٹیل میں آیا ہے، آیت نمبر 141 میں، اور اس واقعے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ اس لیکچر کو دوبارہ لے لیجئے۔ بہرحال تب آپ کو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ نگل لیتی ہے جب آپ سمندر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مچھلی جو ہے وہ کیا اللہ کے حکم سے آپ کو پھر مکران کے ساحل پر پہنچتی ہے، اور اللہ کے حکم سے اسی ساحل کے کسی مقام پر آپ کو اگل دیتی ہے۔ جب آپ کو اگلتی ہے تو اس وقت آپ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور اس موقع پر آپ کو سایہ اور غذا وغیرہ فراہم کرنے کے لیے اللہ یقطین کا پودا اگاتا ہے۔ اللہ نے یقطین کا پودا اگایا، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 146 میں آیا ہے۔ لہٰذا ابھی اس آیت میں ڈیٹیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی نعمت تھی کہ جب توبہ قبول ہوئی، جب اللہ کی حمد و ثنا کی، تو پھر مچھلی نے بھی وہاں آ کر آپ کو اگلا جہاں پر آپ کے لیے آسانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ نے یعنی تو اس کے رب نے اس کو چن لیا، کس کو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، اور پھر اسے صالحین میں سے کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کی، کہہ لے کہ یہ عام طور پر خطا ہے تو نہیں، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، کیونکہ آپ حق بجانب تھے، آپ کا ڈیسیجن بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو اس وجہ سے اللہ ناراض ہوا۔ تو جو عام طور پر نیکوکاروں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ تصور کیے جاتے ہیں، تو آپ مقربین کے لیول کے تھے، اس لیے آپ کی پھر اللہ کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ بھی آپ کے معاملے میں ذرا سخت ہوا۔ بہرحال اس کے آگے جو آخری 2 آیات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔